میں حضور کی، اور جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیص کو وسیلہ بنوا دیا، اب اس وسیلے پر میں ڈائریکٹلی بجائے تفصیلات کے حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ نابینا تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن مجید سے تو ہو گیا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ کیا عرض کیا؟ میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ بلکہ اس سے پہلے بیان کروں وسیلہ، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی بخشش کے لیے حضور کو وسیلہ بنایا، اور اس حدیث کو روایت حضرت عمر فاروق نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دعا مانگی باری تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے مجھے معاف فرما دے، اللہ نے فرمایا تجھے معاف کر دیا، غفرت لک ولولا محمد ما خلقت، اے آدم تجھے معاف کر دیا، اگر یہ محمد نہ پیدا کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، مگر یہ بتا تمہیں پتا کہاں سے چلا کہ میرا محبوب محمد ہے؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام سے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ اس طرح پیدا کیا کہ جب تو نے مجھے بنایا اور میں نے جنت میں اوپر دیکھا تو میں نے جنت کے پتوں پر، عرش کے ستونوں پر جدھر نگاہ اٹھائی تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا تھا، میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ کوئی محبوب ترین ہستی محمد ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد سے ہوگا، نبی آخر زمان۔ تو سب سے پہلا وسیلہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام نے۔ اس حدیث کو روایت کیا حضرت فاروق اعظم نے، اور یاد رکھ لیں اس حدیث کی روایت تخریج کی امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام بہقی نے دلائل النبوت میں، کوئی یہ نہ کہے، اور اس کو عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا، اس کو حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث، اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا المعجم الاوسط میں، امام طبرانی نے روایت کیا المعجم الصغیر میں، اور امام حیثمی نے روایت کیا مجمع الزوائد میں، اور اسے امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا البدایہ والنہایہ میں، اور پھر کثیر محدثین اور ائمہ آج تک سینکڑوں کی تعداد میں جن کی فہرستی نہیں اس کو بیان کرتے چلے آئے ہیں، اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ پہلی روایت جو عام طور سے ذکر کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی روایت۔ ٹائم کتنا ہے ابھی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طرح کہا جاتا ہے لما اقترف آدم الخطیئہ، آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ، الفاظ یاد رکھیں ابھی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے۔ بعض روایت میں لما غفرت لی ہے، بعض میں الا غفرت لی ہے۔ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کر رہا ہوں، تو میری مغفرت کر دے۔ فقال اللہ، اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم، وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اللہ نے پوچھا اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ میں نے ابھی تک اس کی تخلیق نہیں کی، پیدا نہیں کیا۔ اب وہ بھی سوچیں جو کہتے ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، میں نے ابھی تک پیدا نہیں کیا محمد کو، تو نے کیسے پہچانا اس کو؟ قال یا ربی، آدم علیہ السلام نے کہا اے رب، لأنک لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور مجھ میں تو نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، رفعت رأسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے ستونوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا اسے۔ فعلمت انک لم تضف الى اسمک
इल्ला अहब्ब अल-खल्क़ इलैक, मैंने जान लिया अच्छी तरह से कि तू अपने नाम के साथ किसी ऐसे ही को जोड़ेगा जो तेरे नज़दीक अपनी मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब है। तो तेरे नाम के साथ जिसका नाम आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मुहम्मद, तो तेरे नाम के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, तो वो नाम ऐसा ही होगा जो बहुत तुझको प्यारा हो। बिलाशुबा बात तो हम भी मानते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक में सबसे महबूब हैं। फ़क़ाल अल्लाह, तो अल्लाह ने कहा सदक़्ता या आदम, ए आदम तूने सच कहा, इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया, हाँ सारी मखलूक में ये शख्सियत मुझको सबसे ज़्यादा प्यारी है। उदऊनी बिहक़्क़िही, तू उसके हक़ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ से मुझसे दुआ कर, फ़क़द गफ़रतु लका, मैंने तेरी यकीनन मग़फ़िरत कर दी। वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, और अगर मोहम्मद नहीं होते तो मैं तुझको भी पैदा नहीं करता। इस रिवायत को इमाम अल-हाकिम ने अपनी किताब अल-मुस्तदरक में रिवायत किया है और ये झूठी रिवायत है, ये मौदू रिवायत है। ख़ुद इमाम अज़्ज़हबी ने इसको मौदू कहा है। मौदू किसको बोलते हैं? घड़ी हुई रिवायत को, झूठी रिवायत को। ऐसा कैसा? आपको जो भी दिल में आया झूठा बोलते कि आप, क्यों ऐसा? इस हदीस की सनद में एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम। मुहद्दिसीन का इस रावी के बारे में क्या कहना है? अद्दुअरी इब्न मईन से रिवायत करते हैं, इब्न मईन का कौल नकल करते हैं मुहद्दिस। अभी सारे मुहद्दिसीन के अक़वाल, मुहद्दिस कौन? हदीस का एकदम एक्सपर्ट, उसको मुहद्दिस कहते हैं। इब्न मईन कहते हैं लैस हदीसुहु बिशै, इसकी हदीस कुछ भी नहीं है। ये रावी जो हदीस बयान करता है कुछ नहीं है वो। अबू हातिम अर्राज़ी कहते हैं लैस बिक़वी फ़िल हदीस, लैस बिक़वीन फ़िल हदीस, ये हदीस में बिल्कुल कवी मजबूत नहीं है, ये रावी हदीस के मामले में मजबूत नहीं है बिल्कुल। काना फ़ी नफ्सिही सालिहन, ये अगरचा खुद नेक आदमी था, व फ़िल हदीसी वाहियन, लेकिन हदीस के सिलसिले में वाहियात आदमी था। ऐसा हो सकता है एक आदमी दीनी एतबार बहुत नमाज रोज़ा पाबंदी, लेकिन जब हदीस की फील्ड में आएगा तो कैसा? वाहियात। तो कहते हैं ये हदीस के मामले में बड़ा वाहियात था। इमाम अल-बुखारी और अबू हातिम अर्राज़ी का कौल है कि कहते हैं कि ज़अफ़हु अली इब्न अल-मदीनी जिद्दन, अली इब्न मदीनी ने इसको सख्त ज़ईफ़ कहा है, ये बहुत ज़ईफ़ रावी है। इब्न साद कहते हैं काना कसीर अल-हदीसी ज़ईफ़न जिद्दन, ये बहुत हदीसें बयान करता था लेकिन बहुत ज़ईफ़ है, ये सख्त ज़ईफ़ है। क़ाल अत-तहावी, इमाम अत-तहावी कहते हैं, इनको हनफी कहा जाता है, इमाम अत-तहावी कहते हैं हदीसुहु इंद अहलिल इल्म बिल हदीस फी निहायत मिन अद-दअफ़, इस रावी की हदीस अहले इल्म के नज़दीक ज़ौफ़ की हद दर्जा ज़ईफ़ है। इमाम अत-तहावी बोल रहे हैं, अबू जाफ़र अत-तहावी, जिनको अहनाफ अपना बैरिस्टर कहते हैं, वकील हमारे, बहुत साबित करते हैं हनफी मसलों को, और बहुत बड़े उलमा में से गुज़रे हैं। इनकी किताबें मशहूर हैं, शर्ह मानिल आसार और मुश्किलुल आसार। बहरहाल तो ये कहते हैं कि इसकी हदीस अहले इल्म के नज़दीक, जो हदीस के माहिरीन हैं, कमज़ोरी के एतबार से कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। इमाम अल-हाकिम जिन्होंने ख़ुद ये हदीस नकल की है, और अबू नुऐम अल-अस्फ़हानी कहते हैं रवा अन अबीही अहादीस मौदूआ, रवा अन अबीही अहादीस मौदूआ, इस रावी ने अपने बाप से झूठी रिवायतें नकल की हैं, झूठी रिवायतें नकल की हैं। इब्नुल जौज़ी कहते हैं अजमाउ अला ज़अफ़िही, इसके इस रावी के ज़ईफ़ होने पर इजमा है। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं इजमा को नहीं मानते, ये क्या है? इजमा है ना, ये इजमा मानते, इसके ज़ईफ़ होने पर क्या है? इजमा है। तहज़ीब तहज़ीब में और भी अक़वाल इसकी तारीफ़ में बयान हुए हैं। इस रावी के बारे में इमाम शाफ़ी का कौल सुनिए। इमाम शाफ़ी कहते हैं इमाम मालिक के नज़दीक, इमाम मालिक के सामने एक ज़ईफ़ मुनक़ते हदीस ज़िक्र की गई जिसकी सनद टूटी हुई थी। तो इमाम मालिक ने उससे कहा कि जा
عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کے پاس جا، وہ تجھ کو نوح علیہ السلام سے روایت نقل کر کے بتائے گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ، آخری رسول نہیں، پہلے رسول، اس کے پاس تو ایسی بھی روایت ملے گی جو نوح علیہ السلام سے سنائے گا. سوچیے مطلب یہ راوی کس درجے کا حدیث میں ہے. دیکھیے کسی کا نیک ہونا ایک الگ چیز ہے، نیک حدیث کی فیلڈ میں فیک بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ایک آدمی فی نفس ہی نیک ہوتا ہے، لیکن ایسی حدیث سے وہ گھڑ سکتا ہے یا ایسی تمیز اس کو نہیں ہو سکتی حدیث میں کہ الٹا پلٹا کچھ بھی بیان کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے اور ایسے بہت ہیں، ایسے بہت ہیں. تو اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اس راوی کے بارے میں یہ کہنا ہے. اور امام الحاکم خود اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، اس نے اپنے باپ سے جھوٹی حدیثیں نقل کی ہیں. لا یخفى علی من تأملها فی من اہل الصنعۃ ان الحمل فیہا علیہ، کہ اس فیلڈ کے حدیث کے ماہرین پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، جو غور کرے اس کے لیے بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ بوجھ اس پر ہی ہے ان جھوٹی حدیثوں کے نقل کرنے کا، باپ پر نہیں. تو یہ المدخل الی الصحیح میں امام الحاکم نے یہ بات ذکر کی ہے. تو یہ راوی ضعیف ہے. اس کی سند کی بات تو ایسی ہے، متن پہ اگر بات کریں گے تو اس کا پورا ہمارا درس ختم ہو جائے گا. نمبر ایک، اس میں اللہ نے ہاتھ سے بنایا، مانتے اس کو، اس کی تعویل کرتے ہیں اپنی قدرت سے بنایا. اس میں ہے کہ ابھی تک میں نے پیدا نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسا معلوم پڑا؟ مانتے اس کو پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک. اس حدیث میں یہ بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو میں تجھ کو پیدا نہیں کرتا. تو یہ جو لفظ ہے یہ خود علماء نے کہا کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا. بعض روایت میں ہے کہ لولا، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو اللہ افلاک کو پیدا نہیں کرتا، ایسا بھی یعنی بعض روایت میں آیا ہے. علماء نے اس پر بھی جرح کی ہے کہ اللہ نے مخلوق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جنات اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن کی نص سے ثابت ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کہا امام کے پیچھے پڑھو، تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہتے قرآن کی آیت میں قرآن سے ٹکرا رہی ہے حدیث. اب نہیں ٹکرا رہا، اب یہ حدیث نہیں ٹکرا رہی ہے. ہمارے نزدیک تو یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا. یہ کسی بھی دوسری صحیح روایت سے بات نہیں آتی ہے، اور ایسی روایت سے آ رہی ہے جو کہ خود فی نفسی کیا ہے؟ ضعیف ہے. قطع نظر اس تفصیل سے، اس میں آدم علیہ السلام نے جو الفاظ اختیار کیے تھے وہ کیا ہے؟ اے اللہ میں اسألوک بحق محمد، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں. ایسے الفاظ بولنا کیسا ہے؟ در مختار میں لکھا ہوا ہے اور رد المختار میں بھی یہ چیز ہے. وَكُرِهَ قَوْلُهُ بحق رسولک و انبیائک و اولیائک او بحق البیت. یہ کہنا، ایسا کہنا اپنی دعا میں مکروہ ہے. مکروہ پہلے کے لوگ جو کہتے تھے مکروہ وہ حرام کے لیے ہوتا تھا، یا جس کو مکروہ ہے تحریمی اس کو کہتے تھے، یہ بالکل حرام کے حکم میں آتا تھا کہ وَكُرِهَ قَوْلُهُ بحق رسولک و انبیائک و اولیائک او بحق البیت. ایسا کہنا مکروہ ہے، برا ہے. مکروہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زنا کو بھی مکروہ کہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ مکروہ ہے. ان ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اللہ نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے. بڑے بڑے گناہوں کو بھی مکروہ کہا جاتا ہے. تو مکروہ کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ چلتا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے. مکروہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، برا بڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ برا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، برا بہت برا بھی ہو سکتا ہے. بچے کا اسکول کو نہیں جانا، ایک آدھ دن بے وجہ چھٹی کرنا مدرسے کی، اچھا ہے کہ برا ہے؟ عربی سیکھنے جاتا ہے قرآن، یہ برا ہے کہ اچھا ہے؟ برا ہے. لیکن کیا برا ہے؟ ایک دم کبیرہ گناہ ہے؟ نہیں، برا ہے لیکن چھوٹا برا ہے. اور ایک آدمی کا زنا کرنا، جھوٹ بولنا، شرک کرنا برا ہے، لیکن یہ کیا بچے کا اسکول نہیں جانے کی طرح برا ہے؟ بہت برا ہے. تو برے میں بھی گریڈز ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ یہ برا ہے، مکروہ ہے.
کیا یوں کہنا کہ رسولوں کے حق سے، انبیاء کے حق سے، اولیاء کے حق سے، بیت اللہ کے حق سے میں دعا کرتا ہوں، یہ ایسے حق سے مانگنا برا ہے۔ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ تَعَالَى، اس لیے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے، مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ در مختار میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ خود ممنوع چیز ہے کہ اللہ کا کوئی حق بندوں پر نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی ایسا بولنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ اس کی مغفرت کرے گا، تو یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ لیکن اب آدمی ایسا کہے کہ رسولوں کے حق سے اور فلاں کے حق سے اور فلاں کے حق سے میں اور بیت اللہ کے حق سے، تو ایسا کرنا خود در مختار میں لکھا ہوا کہ کیا ہے؟ یہ برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے، کس کو مانیں گے بتائیے؟ تو ایسی روایت سے دلیل لینا جس کی سند کا یہ حال ہے، آپ سوچئے کہ ایسی روایت سے عقیدے کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں دلیل لینا، اتنے بڑے مسئلے میں دلیل لینا صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے حق سے دعا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، ایسا ہے تو اس کے لیے دلیل اس میں کہاں سے بن رہی ہے؟ فلاں کے وسیلے سے دعا کرنا اس میں ہے ہی نہیں، اس میں تو حق سے دعا کرنا ہے، فلاں کا جو حق ہے اس سے دعا کرنا ہے، تو اس کی دلیل یہاں ملتی نہیں، اور وہ ممنوع ہے، اور وہ حدیث بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔